آج میں تھوڑا سا قارون کا واقعہ اور اس سے ملنے والے اسباق بیان کروں گا۔ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ مالدار بھی تھے جن میں ایک قارون بھی تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، فرمایا قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ اللہ نے اس کو بہت زیادہ دولت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کو اللہ نے خزانے جو دیے تھے اتنے دیے تھے کہ خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے نا، تو ہر آدمی نے اپنے خزانوں کے لیے خود ہی جگہ بنائی ہوئی ہوتی تھی۔ اور اس زمانے میں خزانہ کرنسی کو نہیں کہتے تھے، کرنسی کی صورت میں نہیں، یہ تو کاغذ کے نوٹ ہیں۔ جب حکومت کہہ دے کہ کل عدم، تو یہ 5,000 کا نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانے کے کام بھی نہیں آئے گا۔ اس سے اچھا وہ پاپا ہوگا جو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ایک فرضی چیز ہے نا۔ سونے اور چاندی کے سکے وہ ہوتے تھے اصل خزانہ۔ تو اس کی جو خزانے تھے اس کی چابیاں کیا ہوتی تھیں، ایک جماعت لے کے چلا کرتی تھی، اتنے بڑے بڑی چابیاں اس کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب دولت آتی ہے تو شہرت بھی ہوتی ہے اور خادم بھی ہوتے ہیں۔ پھر جہاں چلتے ہیں تو اکیلے تو چلتے نہیں ہیں، دائیں بائیں پروٹوکول بھی ہوتا ہے۔ تو قارون کو یہ عزت ہضم نہیں ہوئی۔ دیکھو بہت کم لوگوں کو پیسہ راس آتا ہے اور عزت بھی بہت کم لوگوں کو راس آتی ہے۔ عزت ملتی ہے تو اپنی اوقات انسان بھول جاتا ہے، پیسہ ملتا ہے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ تو قارون بھی کیا ہوا، جب پیسہ آیا تو اوقات بھول گیا۔ تو جو قارون کی قوم میں نیک لوگ تھے انہوں نے قارون سے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتراؤ مت، اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تواضع کرو بھئی، یہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو نسبت کدھر کرنی چاہیے؟ دیکھو تواضع کا مطلب یہ، تواضع اور احساس کمتری میں کیا فرق ہے؟ تواضع اور، بعض لوگ کہتے ہیں تواضع اس کا نام ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو، آپ کہیں نہیں میں تو بالکل فارغ ہوں، میرے پاس کہاں، خاکسار ہے، مجھے کہاں۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ میرے پاس، میرے پاس یہ کوالٹی ہے، نعمت ہے، تو کہیں تکبر نہ ہو جائے۔ لوگ کرتے ہیں نا، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ اگر آپ کے پاس نعمت ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کوئی صلاحیت دی ہے، تو یہ تواضع نہیں ہے، یہ احساس کمتری ہے، جس کی وجہ سے آپ کبھی بھی ترقی، انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا خصوصیات ہیں، کیا کوالٹیز ہیں اور کیا برائیاں ہیں، تاکہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ شاہین کا جو بچہ تھا نا، انڈا، وہ کہیں گدھوں کے گھونسلے میں چلا گیا۔ گدھ جانتے ہیں؟ وہ جو مردار کھاتا ہے اس کی شکل بھی بڑی مکروسی ہوتی ہے، سر کے وہاں بال اڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کے گدی کے مردے نکال کے کھاتا ہے وہ۔ اور شاہین بڑا خاندانی جانور ہے، اس کی شکل بھی خوبصورت۔ اب وہ جو اس کا انڈا تھا نا شاہین کا، اس کی مادہ کا انڈا، وہ کہیں گدھوں کے گھونسلے میں رہ گیا۔ اب وہ بڑا ہوا تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں، شاہین ہوں۔ حرکتیں اس نے گدھوں جیسی شروع کر دی، وہی گھٹیا حرکتیں، مردار کھانا، مردے سونگنا جا کے، کبھی جھپٹنا پلٹنا اور شکار کرنا اور عقابی نگاہیں ڈالنا۔ یہ چیزیں کیا ہوا، دیکھتا بھی ایسے ٹیڑھی آنکھوں سے تھا۔ عقاب تو ایسے دیکھتا ہے نا، ایسے دیکھا، وہ عقاب کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں، شاہین کی، شکرے کی، یہ جو جانور ہیں نا، یہ ان کی بڑی تیز آنکھیں ہوتی ہیں۔
تو اس پہ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ فریب خوردہ شاہین، وہ شاہین جو بیچارہ فریب میں آ گیا ہو، دھوکے میں آ گیا ہو، جو پلا ہو کرگسوں میں، کرگس کہتے ہیں گدھ کو، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شہباز جو ہے نا، اس کے طور طریق کیا ہوتے ہیں، اس کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے، اس شاہین کو بیچارے کو کیا پتا جو گدھوں میں رہا ہو۔ تو جو شاہین گدھوں میں رہا اور اس کو اپنی کوالٹیز کا علم نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس میں اتنی تواضع ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں شاہین ہوں، یہ ہر وقت خاکسار گدھوں کی طرح کس پہ جاتا ہے، کبھی جھپٹنے کی پلٹنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یہ تواضع نہیں ہے، یہ احساس ہے، بولو بھائی، کمتری، اپنی صلاحیتوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ جب صلاحیت کا احساس ہی نہیں ہوتا تو آپ اور زیادہ دبتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہونا چاہیے۔ بڑی صلاحیتیں دی اللہ نے انسان کو، آپ کے پاس ایک صلاحیت نہیں ہے تو کوئی دوسری ہوگی۔ تبھی تو میں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو گن پوائنٹ پہ ایک ہی چیز پہ مجبور نہ کیا کرو، تو ڈاکٹر ہی بنے گا، تیرا باپ ڈاکٹر تھا تو تو کیا بنے گا، ڈاکٹر بنے گا۔ بھائی اس میں نہیں ہے صلاحیت، اس کو ایسا فورس کر کے وہ پنچر والا بن گیا بعد میں جا کے، ٹھیک ہے، وہ کہیں کا بھی نہیں رہا، حالانکہ اس میں کسی اور چیز کی صلاحیت تھی، مگر آپ وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ تو اس لیے اپنی صلاحیتوں کا علم نہ ہونا یہ کیا ہے، احساس کمتری۔ لیکن آپ میں کوئی صلاحیت ہے نہیں اور آپ خامخواہ میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے، اس کو کہتے ہیں خود پسندی، عجب۔ نہیں یاری یار، بعض لوگوں کو میں فنٹر گیری بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، فنٹر گیری، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں خود پسندی میں مبتلا ہیں، ہم چما دیگرے نیس، ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بھائی جتنے ہو اتنا ہی رہو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ یہ باطن کی برائیاں ہیں، دل کی برائیاں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو جو صلاحیت ہے اس کا علم ہو، مگر اس صلاحیت کو اپنا کمال اگر سمجھنا شروع کر دیا تو یہ تکبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھنا شروع کر دیا میرا کمال ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ صلاحیت گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ میں ملی ہے، بلکہ بھیک میں ملی ہے۔ گفٹ تو اپنے جیسوں کو دیا جاتا ہے، ہم تو کیا ہیں، بیکاری، بیکاری بھیک پہ فخر، ابے بول لو بھائی، بھیک پہ فخر تھوڑی کرتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو اچھی آواز دی، کسی کو ذہن اچھا دیا، کسی کو شکل اچھی دی، کسی کو طاقت بہت زیادہ دے دی، کسی کو دولت بہت زیادہ دے دی، تو مانے کہ اللہ نے دیا ہے مجھے، نہیں مانے گا تو ناشکری ہوگی، احساس کمتری بھی ہے، ناشکری بھی ہے۔ مانے مگر یہ کہے کہ کس کا کمال ہے، اللہ کا۔ لہذا جب یہ اقرار کرے گا اور دل میں بھی سوچے گا تو اترائے گا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میری نعمتیں حاصل کرو، ان کو استعمال بھی کرو، اکڑو نہیں، غریبوں کی توہین مت کرو، گاڑی والا رکشے والے کو حقیر مت سمجھے، رکشے والا پیدل والے کو حقیر مت سمجھے، لوگوں سے یہ نہ کہو میرا کمال، میرا کمال، بولو کس کی دین، اللہ کی دین۔ شکر گزار بنو، شکر سے انسان میں اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور تکبر سے انسان میں اکڑ پیدا ہوتی ہے، فرعونیت پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو قارون میں بھی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا کہ اس کے پاس جب پیسہ آیا تو اپنی اوقات کو بھول گیا۔ تو اللہ بھی جب یہ تو سب اللہ دے رہا ہے نا، اور ہم بھی اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی وقت کے متکبر نے کہا کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ بزرگ کے سامنے اس نے کیا کہا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ تو ان بزرگ نے کہا میں تیرا ماضی بھی جانتا ہوں، تیرا حال بھی جانتا ہوں، اور تیرا فیوچر بھی، مستقبل بھی جانتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اس کو تو میرے بارے میں ساری معلومات ہیں، پھر یہ ایسے مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بتا میرا ماضی کیا ہے۔ اس کا خیال تھا یہ بتائیں گے تو بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا ہے، سردار کا بیٹا ہے، یہ تیرا ماضی ہے۔ حال یہ کہ تو خود سردار ہے،
مستقبل یہ کہ اگلے الیکشن میں تو ہی صدر بننے والا ہے. تو اس کا خیال تھا کہ یہ میرا ماضی اور حال اور مستقبل بتایا جائے گا. آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ تو اس نے کیا بتایا ان بزرگ نے؟ ان کا تیرا ماضی یہ کہ تو پانی کا ایک گندا اور غلیظ قطرہ تھا, کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہ ہو, جسم سے نکلے تو غسل کیے بغیر طہارت حاصل نہ ہو. وہ غلیظ چیز تھی جس سے اللہ نے تجھے بنایا. اور حال یہ ہے کہ تیرے پیٹ میں ابھی بھی کئی کلو گندگی بھری ہوئی ہے. ذرا سی ہوا خارج ہو, گندگی نہ نکلے, صرف وہاں ہوا جو پاس ہو کے آئے گی نا وہی اگر نکل آئے تو لوگ اپنی ناک کو پکڑ کے بھاگ جائیں گے یہاں سے. ہر وقت پیٹ میں گندگی لے کے تو کیا کرتا ہے؟ گھومتا ہے 24 گھنٹے. اور تیرا مستقبل یہ ہے کہ ادھر تیری روح نکلی اور ادھر تیرے جسم میں سڑاند پیدا ہونا شروع, پھول کے پھٹ کے کیڑے پڑ جائیں گے. اس زمانے کے لوگ بڑے نرم دل ہوتے تھے, فوراً وہ توبہ کر لی. اس نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا. اصل تو یہ ہے, ماضی بھی گندا, حال بھی گندا اور مستقبل تو بہت ہی گندا. تو یہ انسان اپنی اوقات بھولتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے وہ میں اکڑ. غریبوں کو, جو اپنے سے کمتر لوگ ہیں ان سے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت غضب والی بات ہے. تو فرعون صاحب بھی, قارون بھی اپنی اوقات بھولے. جب بھی انسان اپنی اوقات بھولے نا تو واش روم میں سوچنا چاہیے کہ ہماری اوقات ہے کیا, کتنی گندگی, کتنے عیب اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دیے ہیں. اس لیے انسان, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف آدمی میں ہوتا ہے, عقل مند کبھی بھی متکبر نہیں ہوگا. ہمیشہ یہ احمقوں اور بے وقوفوں کا کام ہے. عقل مند کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. 2 منٹ لگتے ہیں عزت جانے میں بھی, دولت جانے میں بھی, صحت جانے میں بھی. بڑے بڑے پہلوان ہیں, کوئی بیماری لگی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے, 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو تباہ ہونے میں, پھر بھی اکڑتا ہے میں یوں میں یوں میں یوں. تو قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, ان کی قوم نے کہا لا تفرح, اتراؤ مت, ان اللہ لا يحب الفرحین. یاد رکھو اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے, وہ اچھی گاڑی میں گھومتا ہے, اس کے ساتھ نوکر چاکر ہوتے ہیں, تو یہ عمل شریعت میں ناجائز نہیں ہے. بعض لوگ نا شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہر جگہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کی آیتیں. اترانا کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا. محض خادم کثرت سے رکھنا, خدمت گزار. اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ خادم رکھ سکتے ہو, 10 خادم رکھو, آپ خادم بھی رکھو, گاڑی بھی اچھی رکھو, کپڑا بھی اچھا پہنو, لگژری لائف اسٹائل اختیار کرو. تو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا یہ تکبر نہیں ہے, اللہ کی نعمتوں پہ اترانا یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. تو قارون سے کہا کہ لا تفرح, اترامت, ان اللہ لا يحب الفرحین, وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. ہر پیسے والے کو یہ حکم ہے جو قارون کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں اس سے آخرت کی فکر بھی کر, کیونکہ پیسے سے جیسے دنیا کے مزے حاصل ہوتے ہیں آخرت کے مزے بھی پیسے سے حاصل ہو سکتے ہیں. سارا دنیا پہ ہی لگا رہا ہے, آخرت کے لیے بھی تو کوئی ڈپازٹ کر. بھائی اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے, اتنے نوکر چاکر سب, تو کچھ حصہ آخرت کے لیے بھی تو رکھو کہ میرے گناہوں کی معافی میں وہ کام آئے. آخرت کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہا. اور ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور اے قارون یہ مت بھول کہ تو نے دنیا میں رہنا کتنا ہے. جتنا دنیا میں حصہ ہے نا اس کو بھولنا نہیں ہے, وہ بہت تھوڑا سا ہے. دولت تو ہے اتنی مگر عمر لمبی. بھائی آپ ارب پتی بن سکتے ہو, پوری دنیا کی دولت خرید سکتے ہو, مگر عمریں 60-70 سال سے اوپر تجاوز نہیں کرتی. تو کھا تھوڑی سکتے ہو اتنا, کھا تو اتنا ہی, پیٹ بھی اتنا ہی ہے, روٹی بھی 2 ہی کھا سکو. اب ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے آ گئے تو کیا کھائے گا وہ؟ بھائی غریب تھا تو ناشتہ ہی نہیں کرتا تھا, ذرا پیسہ زیادہ آ گیا تو پراٹھا کھا لیا اس نے, اور پیسہ آ گیا تو پراٹھے کے ساتھ انڈا بھی ہو گیا, اور کیا کرے گا؟ بریڈ کھا لے گا, اور کیا کر لے گا؟ بھائی پیٹ تھوڑی بڑا ہو رہا ہے. تو ایک حد ہے, اس سے آگے نہیں ہو سکتا.
تو کہا کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے اس کو بھول مت، تو تیری دولت سے ایسا لگ رہا ہے کہ تو ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے. کتنی اچھی نصیحت تھی، ذرا سی بھی سینس ہوتی تو فوراً مان لیتا. اور ایک بات یہ بھی کی، احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان. تیرے پاس اتنا ہے، یہاں لوگوں کو کھانے کی روٹی نہیں، بنی اسرائیل پہ ظلم ہو رہا ہے، تو بھی کیا کر، اپنی قوم کے لوگوں پہ خرچ کر، آخرت بنا اس سے آخرت. تو جواب میں کیا کہتا ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو جواب میں کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنی مہارت اور اپنی محنت سے کمایا ہے. مجھے اللہ نے، میرے پاس دماغ کیسا ہے، خاص دماغ ہے، اس دماغ کو لڑا کے میں نے کیا کیا ہے، تو میں نے کمایا ہے. جو غریب ہے وہ اپنی مرضی سے غریب ہے، میں نے تھوڑی کہا کسی کو غریب بنو. آج مالدار آدمی یہ بات زبان سے کہتا نہیں ہے مگر دل میں ہوتی یہی ہے کہ بھائی وہ نہیں، میں نے ایکچولی وہ ہے محنت نہیں کر سکے، میں نے تو اتنی محنت کی ہے، میں تو ایسا دماغ لڑایا ہے، تو میں اپنا پیسہ کسی اور کو کیوں دوں. حالانکہ محنت بہت لوگ کرتے ہیں، ملتا ہر ایک کو. اگر محنت میں ملتا تو مزدور سب سے مالدار ہوتے ہیں. سب سے زیادہ محنتی کون ہوتے ہیں، گڑھا کھودنے والے. اور اگر ذہانت میں ملتا تو بے وقوف تو بیچارے بھوکے مر جاتے. میں نے اپنی زندگی میں زیادہ تر، سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر بے وقوفوں کے پاس پیسہ دیکھا ہے. سب نہیں، بہت ذہین لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر کس کے پاس ہوتا ہے. امام شافعی نے اسی لیے تو کہا لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی لكن من رزق الحجا حرم الغنا ضدان مفترقان ای تفرقی. کہتے ہیں جس، ایسا لگتا ہے، امام شافعی کہتے ہیں جس کو اللہ نے عقل دی ہے اس سے رزق چھین لیا. ٹھیک ہے، جس کے پاس دماغ ہے اس کے پاس اکثر جیبیں بیچارے کی خالی ہوتی ہیں. ضدان مفترقانی، کہتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی بالکل اپوزٹ ہیں، جمع ہی نہیں ہو سکتے. ہوتے ہیں لیکن ایک شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ کیا جاتا ہے نا کسی بات کو بتانے کے لیے. آگے کہتے ہیں لاکن مل رزق لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی، اگر ہیلے سے، محنت سے پیسہ مل جاتا تو مجھے دیکھتے بنجوم اقطار السماء تعلقی، آسمان کے ستاروں پہ پہنچا ہوا ہوتا. یعنی ایک لوگوں کی ایک حالت بیان کر رہے ہیں. آگے بتاتے ہیں کہ پیسہ ملتا ہے قسمت سے. اس کو ایک شعر میں بڑے پیارے انداز سے سمجھایا. فرمایا اذا سمعت بان محروما اتا، اذا سمعت بان مشدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. بڑا ٹائٹ شعر ہے. کہتے جب تم سنو کہ ایک خوش قسمت آدمی تھا، کوئی اسباب نہیں، اس کے پاس کوئی وسائل نہیں، لیکن اس نے کیا ایک ٹہنی پکڑی اور ٹہنی نے اس کے ہاتھ میں پھل دینا شروع کر دیے، تو تصدیق کر دیا کرو خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ان کو پودے لگانے کی ضرورت، کھیتی باڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ پھل دینا، وہ ٹہنیاں ان کے ہاتھوں میں پھل دیتی ہیں. اور کہا کہ وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَغَاضَ فَصَدِّقِي. اور جب سنو کوئی بدقسمت آدمی ہے جس کے کام اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ صحیح ہو گئی نہیں، تو اس کو بیچارے کو پیاس لگی، پانی نظر آیا اور دیکھا کنواں پانی سے کیا ہے، بھرا ہوا. وہ خوش ہو گیا، چلو پانی تو ملے گا، چلو کچھ نہیں مل رہا پانی تو ملے گا. وہ کنویں کے قریب آیا اور پانی اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا. انہوں نے کہا فحققی، اس کی بھی تصدیق کر دیا کرو، بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. سارے اسباب ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں ملتا. تو یہ سب کس کی دین ہے بھائی؟ اللہ کی. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہے دروازے بند کر دیتا ہے. جس کو رزق کثرت سے دیتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے، اور جس پہ رزق کے دروازے تنگ کرتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے. تو یہ بتا دیتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو اترانے کی ضرورت نہیں، تھوڑے دن میں یہ بھی چھن جائے گا. اور جس کے پاس غربت ہے اس کو بے صبری کی ضرورت نہیں ہے، یہ غربت تھوڑے دن میں ختم. مر جاؤ گے تو پھر نوٹوں کی کفن میں جیب اس لیے تو نہیں ہوتی نا، کفن میں تو کچھ بھی نہیں ہے.
قبر کھود کے دیکھو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کوئی مالدار آدمی تھا، غریب تھا، آفیسر تھا، چپڑاسی تھا، سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہن کے سو رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. کیڑے سب پہ ایک ہی جتنے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ غریب کی لاش پہ کیڑے زیادہ ہوں گے، دولت مند کی لاش پہ کیڑے کم ہوں گے کہ یہ آفیسر تھے، ایسا نہیں ہے. کیڑے یہ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ کہا تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، بھائی میرے پاس کو ایسے ہنر ہے، ایسے فنون ہیں جن کی وجہ سے میں نے پیسہ کمایا. اللہ کو غضب آیا. اللہ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک قبلہ من القرون، اس کو پتہ نہیں ہے کہ تجھ سے بڑے بڑے لوگ اللہ نے ہلاک کر دیے پہلے، ان کے واقعات سے عبرت حاصل کر. فخرج علی قومہ فی زینتی، ایک دن اپنے جاہو لشکر کے ساتھ، اپنی زینت کے ساتھ نکلا کہیں باہر. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو لوگوں کی گاڑیاں بنگلے دیکھ کے رالیں ٹپکاتے ہیں نا، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی کچھ ایسا، ہمیں تو کوئی سالہ پوچھتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں نا لوگ. ایک آدمی ایک محلے میں گیا نا، کہہ رہے شکر ہے میری عزت نہیں ہے اس محلے میں. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہے ورنہ بےزتی ہو جاتی بہت. آج میں نے کام ایسا کیا ہے کہ اگر عزت ہوتی تو بےزتی ہو جاتی. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، عزت ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو وہ دیکھ کے کیا کہنے لگے، مائیں جب دیکھتی ہے نا یہ منظر تو چاہتی ہے ہمارا بیٹا بھی کیا بنے، یہ بنے، ایسی عزت، یہ لشکر ہو. تو اللہ فرماتے ہیں قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا نا، انہوں نے کیا کہا، جو علماء تھے، ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ. اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ناس ہو تمہارا، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ نیک لوگوں کو جو آخرت میں بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. اس پہ تو کبھی رشک نہیں آیا کہ یہ اتنی تہجد پڑھتا ہے، یہ اتنی تلاوت کرتا ہے، یہ اتنے صدقات و خیرات کرتا ہے، یہ خیر کے تمام کام کر رہا ہے، آخرت میں کہاں ہوگا یہ. اس کو دیکھ کے تو کبھی بھی رشک نہیں آیا کہ ہائے کاش ہمیں بھی اللہ ایسی توفیق دے دے، ہائے کاش ہم بھی شریعت پر ایسے چلتے. جو اصل ہے، اور یہ جو فنا ہونے والی ہے، جس کا تمہیں پتہ ہے کہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گی، اس پہ کیا کر رہے ہو، رالے ٹپکا رہے ہو. تو ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اور پھر وہ اہل علم خود ہی کہنے لگے کہ یہ صفت صبر کرنے والوں کو عطا ہوتی